السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اس مختصر سی ویڈیو میں ہم شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں اور خیالات کو ڈسکس کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیاطین ہمیں بہکانے کے لیے کون کون سے حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیات نمبر 97 اور 98 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ذریعے سے ان کی امت کو تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان آیات کے ساتھ پناہ مانگیں۔ وہ آیات ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور دعا کریں کہ اے میرے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ان آیات مبارکہ میں شیاطین کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے اور نہایت خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے تاکہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ پناہ گاہ حاصل کی جائے۔ حمز کے لغوی معنی ہوتے ہیں کوئی چیز چبھونا، غیبت کرنا، دھکیلنا، مارنا یا دیوانگی اور جنون۔ ہمزات شیطان، شیطان کے وسواس، وہ جو انسان کے دل میں بار بار لگاتار خیالات ڈالتا رہتا ہے، انہیں ہمزات کہتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 میں شیطان کے خیالات اور وسوسوں کے لیے نزغن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور نزغن کا معنی ہوتا ہے چوکا لگانا، بھڑکانا یا اکسانا۔ شیطان انسان کے دل میں لگاتار وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو نہایت سننے والا، جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسے سے، اس کی پھونک سے اور اس کے جادو سے۔ دل میں آنے والے خیالات پر تو کوئی گرفت یا گناہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دل کے خیالات سے درگزر کیا ہے جو خود بخود شیطان کی طرف سے آ جائیں، جب تک کہ ان پر عمل نہ کر لیں یا زبان سے ادا نہ کر لیں۔ اس خیال کو دور کرنے کے لیے تعوذات سکھائے گئے ہیں، وہ پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وسواس ادھر ہی ختم ہو جائیں گے۔ ان کو آگے نہ سوچیں، نہ ان پر عمل کریں تو یہ کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اس دعا میں ہمزہ کے بعد نفخہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہمزات تو شیطان کی طرف سے وسوسے ہو گئے، اور نفخ کیا ہوتا ہے؟ نفخہ کا معنی ہوتا ہے پھونکنا یا اکسانا۔ تو شیاطین کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے لڑائیاں کروا دیتے ہیں، یا انسان کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، خیال ڈالتے ہیں کہ تم فلاں عمل کے پاس جاؤ، اسے یہ عمل کرواؤ۔ تو اس طرح شرک جیسے اور جادو جیسے عمل کرنے پر انسان کو آمادہ کر لیتے ہیں، تو یہ انسان کی دل میں اس کی پھونک ہوتی ہے۔ پھر دعا میں نفس کا لفظ استعمال ہے۔ نفسہ کہتے ہیں پھونک مارنے کو، ایسی پھونک جس میں کچھ تھوک بھی شامل ہو، اور نفسہ اس پھونک کو کہتے ہیں جو جادو منتر کرتے ہوئے پھونکی جاتے ہیں۔ گروں کے اوپر کچھ پڑھ کے گرا لگائی جاتی ہے یا کچھ پھونکا جاتا ہے جادو کے منتر پڑھ کے، تو اس کو نفسہ کہتے ہیں۔ نفاسات شیاطین سے مراد شیطان کا جادو ہے۔ جی ہاں، شیطان جادو بھی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان ہر رات انسان کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ پڑھ کر پھونکتا ہے: سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھے تو ایک اور گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ غمگین اور سست رہتا ہے۔ ابھی تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ وہ کون کون سے حربے ہیں جو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایک فرشتے کے ذریعے سے ہمیں الہام کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پر شیطان کا اثر یعنی وسوسہ ہوتا ہے، اور فرشتے کا بھی اثر یعنی الہام ہوتا ہے۔ شیطان کا اثر یہ ہے کہ انسان سے برائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے،
اور فرشتے کا اثر یہ ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ پائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی دوسرا اثر یعنی شیطان کا اثر پائے تو شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے فقر محتاجی کا وعدہ کرتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کو پتہ ہو شیاطین جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی، یعنی جس میں یہ خصوصیت پائی جائے گی کہ وہ برائی کا وعدہ کرے اور حق کو جھٹلائے، برائی کا حکم دے، محتاجی کا وعدہ کرے، وہ شیاطین ہیں۔ ان شیاطین کے وسواس اور حملوں سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث میں بہت سی مسنون دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی دعا تو یہی سورۃ المؤمنون کے آیات نمبر 97 اور 98 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث میں دعا ہے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ مسند احمد۔ اس دعا کو پڑھنے سے رات کو شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ نیند کے اچاٹ ہونے پر بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نیند میں ڈر جاتے ہیں تب بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھ لینے سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر آیت الکرسی رات کو پڑھ لیں تو شیطان قریب نہیں آتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیتے ہیں تب بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپس میں گالی گلوچ کیا۔ ان میں سے ایک کے چہرے سے غصہ عیاں ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اس کلمے کو کہہ لے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے۔ وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو شیطان وہاں داخل نہیں ہو پاتا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ بہت اعلیٰ قسم کا تعوذ ہے۔ اس سے انسان شیطان کے تمام وسوسوں سے، اس کے اکساہٹ سے، اس کے تکبر سے، اس کے جادو منتر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اور شیطان کی یہ تمام مکر و فریب اور تمام حملے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معوذات کی پابندی، یعنی سورۃ فلق و ناس صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں۔ اس طرح سے انسان شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے، چاہے وہ شیاطین انسان ہو یا جن ہو، ان کے وسواس ہو، ان کا حسد ہو یا ان کا تکبر ہو یا ان کا جادو ہو، انسان ان سب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔